اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے الی المسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اور آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی تورات، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ ھدی للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو، بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو، مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز، کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا۔ یہ توحید کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ، سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگجو تھے۔ فجاسو خلال الدیار، تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے۔ وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر۔ وامددناکم، اور تمہاری مدد کی بے اموال، اموال کے ذریعے سے بھی، وبنینا، اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا، تو دوسرے وعدے کا وقت آیا۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے۔ دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں، ہیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ۔ جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی، ایسی ہی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی، اور ہیکل کو مسمار کر دیا۔ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ تباہ و برباد کر دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، عدنا، پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی۔ جس طرح کہ جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا۔ آخرت کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے۔ جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اقوم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل بھی کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر، جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے تئیں، اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت ہے، الٹ پھیر ہے، اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا، اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات، ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر تو نحوست کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ جو بھی قسمت ہے، کسی کا مقسوم ہے، جو بھی اس کو ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی، وہ ہر انسان کے ساتھ گویا کہ اس کی وہ کتاب ام الکتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا کھاتا ہے، اس کا ڈیبٹ کریڈٹ وہ یہاں پر لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اسے ایک کتاب کی شکل میں جسے وہ پڑھے گا، کھلی ہوئی کتاب۔ یعنی یہیں پر شاید وہ کوئی لگا ہوا ہے، کوئی ریکارڈر ہے کہ جس کے اندر وہ سارے ہمارے افعال و اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مائکروسکوپک ہو، اور اس کے بعد اس کو نکال کر جو ہے وہ رکھا جائے یہ ایک چپ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے چپسی کا تو سارا کھیل اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، اس میں آپ کی پوری زندگی کی فلم موجود ہے، آپ نے ایک ایک حرف جو زبان سے نکالا وہ موجود ہے، آپ کے ذہن میں جو جو خیالات آتے رہے وہ موجود ہیں، آپ کے دل میں جو جو نیتیں پروان چڑھتی رہی وہ موجود ہیں، وہ ایک چپ جو ہے کفایت کرے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک، خود پڑھ لو اپنی کتاب، یہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو۔ کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود بھی آج کافی ہو کہ حساب کر لو، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب جوڑ لو، یہ سارا تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اوپر ہی اس کا وبال لے گا، گمراہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے خلاف، اپنے اوپر ہی وبال لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور دیکھو نہیں ہوگی کوئی جان اٹھانے والی کسی اور کے جان کے بوجھ کو، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، جو بھی آپ کے اعمال کا انبار ہے وہ آپ کے کندھوں پر ہوگا، کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَنْ ضَلَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، آج یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، چھوٹے عذاب تو آتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جس سے کہ قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح پر آئے وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیج دیا جائے، رسول حق کا حق ہونا واضح نہ کر دے، کوئی اشتباہ نہ رہے، حق مبرہن ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، پھر اس کے بعد عذاب آتا تھا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں رہے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے تھے کہ کسی بستی کو یا کسی علاقے کے رہنے والوں کو ہلاک کرنا ہے تو پھر ہم کھلی چھوٹ دے دیتے تھے اس کے جو مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، دولت والے، پیسے والے، ان کی رسی دراز کرتے تھے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ خوب ادھم مچاتے تھے، فسق و فجور، لہو و لعب، عیاشیاں، بدماشیاں، اس کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ فحق علیہ القول، یہاں تک کہ وہ گویا کہ بھٹی پوری طرح دہک جاتی تھی اور وہ بستی یا وہ علاقہ جو عذاب الہی کا پورے طور پر مستحق ہو جاتا تھا۔ وحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اس بستی کو اکھاڑ کر پٹخ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا۔